بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کڈس فیری ٹیلز میں خوش آمدید ویوز۔ آج میں آپ کے لیے ایک خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل کڈس فیری ٹیلز سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ کہانی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بڑھتے ہیں ہماری آج۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے ہمارے ساتھ پیش آیا۔ ہم لوگ کراچی شہر کے مضافاتی علاقے میں رہتے ہیں جو کہ گلشن حدید سے قریب ہے۔ ہوا یوں کہ میں یعنی ارشد، عرفان اور ہمارا دوست شکیل جو کہ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ہمارا ایک اور گہرا دوست ہے جو کہ ہمارے علاقے سے تھوڑا دور موسیٰ کالونی میں رہتا تھا، جس کا نام عزیز ہے۔ ہم چاروں بہت ہی گہرے دوست ہیں اور فٹ بال کے شوقین ہیں۔ ہمارے دوست عزیز کی شادی ہونے والی تھی اور ہم ہر تقریب میں مدعو ہوتے تھے۔ شادی سے ایک دن پہلے اس نے پوری رات فنکشن کا پروگرام رکھا تھا اور ہم تینوں کو خاص طور پر آنے کا کہا گیا تھا اور تاکید کی تھی کہ جب تک تم لوگ نہیں آؤ گے پروگرام شروع نہیں ہوگا۔ ایسے پروگرام عموماً رات 12 بجے تک شروع ہوتے ہیں، تو اس رات ہم تینوں نے عزیز کے گھر جانے کا پروگرام بنایا۔ عزیز کے گھر جانے کے لیے ہمیں مین روڈ سے جانا پڑتا تھا، جس میں تقریباً ہمیں 1 گھنٹہ لگ سکتا تھا۔ ہمارے پاس موٹر سائیکل وغیرہ بھی نہیں تھی اور ہم پیدل یا سائیکل پہ آتے جاتے تھے۔ ہم رات تقریباً 8 بجے گھر سے روانہ ہوئے تو عرفان نے تجویز پیش کی کہ یار کیوں نہ ہم شارٹ کٹ سے چلیں تو تقریباً 1 گھنٹے کی بجائے آدھے گھنٹے میں موسیٰ کالونی پہنچ جائیں گے، لیکن یہ رستہ اس وقت جھاڑیوں اور درختوں سے بھرا تھا۔ رستے میں ایک گراؤنڈ بھی پڑتا تھا جس میں بھی جھاڑیوں اور گھاس پھوس لگی ہوئی تھی۔ مناسب صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دن میں بھی اس میں نہیں کھیلتا تھا۔ یہ گراؤنڈ کسی زمانے میں فٹ بال کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اب یہ گراؤنڈ آسیب زدہ مشہور ہو چکا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس میں چھلاوے رہتے ہیں۔ ہم تینوں خاصے ناڈر واقع ہوئے ہیں۔ ہم نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا اور اب ہم جمبو گراؤنڈ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ گراؤنڈ میں اندھیرا تھا، صرف چاند کی روشنی تھی۔ ہم گراؤنڈ میں داخل ہوئے تو ہمیں گراؤنڈ میں صرف 3 افراد نظر آئے جو کہ فٹ بال کھیل رہے تھے۔ ان کے کپڑے سفید رنگ کے تھے۔ وہ بڑے ہی پراصرار نظر آ رہے تھے۔ چونکہ فٹ بال ہمارا پسندیدہ کھیل ہے، اس لیے ہمیں دلچسپی پیدا ہوئی اور ہم غور سے دیکھنے لگے کہ اس وقت اندھیرے میں یہ کون لوگ ہیں جو فٹ بال کھیل رہے ہیں، اور اب انہوں نے ہمیں بھی دیکھ لیا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی نے فٹ بال کو زوردار کک ماری تو فٹ بال دور چلی گئی اور باقی دونوں آدمی بھی اس فٹ بال کے پیچھے بھاگے اور فٹ بال لگتا تھا کہ بہت دور چلی گئی تھی۔ وہ تینوں ایک درخت کے قریب پہنچے۔ پھر ایک حیرت انگیز چیز ہوئی کہ وہ تینوں اچانک ہی ہماری نظروں سے غائب ہو گئے۔ ارے یہ تینوں کھلاڑی کہاں چلے گئے؟ ہم بے حد حیران ہوئے اور انہیں چاروں طرف تلاش کرنے لگے۔ ہم اسی طرف پہنچے جہاں پر وہ تینوں غائب ہوئے تھے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آئے، بلکہ وہاں ایک بکری کا خوبصورت سا بچہ بیٹھا ہوا تھا جس کا رنگ سفید اور آنکھیں چمکدار اور نیلی تھی۔ عرفان کہنے لگا، چھوڑو یار، ان کھلاڑیوں کو دفع کرو، ہمیں ان سے کیا لینا؟ یہ بکری کا بچہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اسے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اور پھر اس نے بکری کے بچے کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ آگے بھاگنے لگا۔ ادھر شکیل کو بھی کچھ نظر آیا۔ ارے یہ تو چھوٹا سا ہرن ہے، کتنا پیارا ہے اور خوبصورت ہے، شکیل بولا۔ میں اسے لے لوں گا اور گھر لے جا کر پالوں گا۔ اور وہ بھی ہرن کا پیچھے لپکا۔ میں ابھی ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے مور نظر آیا۔ مور کے بڑے بڑے خوبصورت پر تھے اور اس کی آنکھیں نہایت حسین۔ میں نے کہا، تم بکری کے بچہ اور ہرن کو پکڑو، میں مور کو پکڑتا ہوں۔ اور میں بھی مور کو پکڑنے کے لیے لپکا، لیکن مور بھاگنے لگا۔ اب ہوا یوں کہ ہم تینوں گراؤنڈ میں بکری کے بچے،
ہرن اور مور کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور وہ ہاتھ نہیں آ رہے تھے، لیکن ہم تینوں نے ہمت نہیں ہاری اور جلد ہی انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم ابھی 2-4 قدم ہی چلے ہوں گے تو عرفان نے کہا، یار مجھ سے چلا نہیں جا رہا، یہ بکری کا بچہ وزنی ہو رہا ہے۔ جب ہم نے مڑ کر دیکھا تو بکری کے بچے کی ٹانگیں لمبی ہوتی جا رہی تھی اور اس کی ٹانگیں تقریباً 10 فٹ لمبی ہو چکی تھی۔ ادھر شکیل کو بھی ہرن وزنی محسوس ہو رہا تھا اور جب ہم نے شکیل کو دیکھا تو ہرن کی ٹانگیں بھی بہت لمبی ہو چکی تھی۔ ادھر مور جو کہ میری گود میں تھا، اس کی پتلی ٹانگیں بہت موٹی اور لمبی ہونے لگی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مور کی ٹانگیں 10 فٹ سے بھی زیادہ لمبی ہو گئیں اور ان کی موٹائی بھی بڑھ چکی تھی۔ پھر بکری کا بچہ انسانی آواز میں ہنسا اور بولا، مجھے لے چلو عرفان، مجھے پال لینا، اپنے گھر میں بڑا مزہ آئے گا۔ عرفان نے ایک بھیانک چیخ ماری اور بکری کے بچے کو پھینکنے کی کوشش کی۔ ادھر شکیل کی گود میں بھی ہرن کا بچہ ہنسا اور کہنے لگا، شکیل میاں لے چلو مجھے بھی ساتھ، میں تو تمہیں بہت اچھا لگ رہا تھا نا۔ میں ساری صورتحال کو سمجھ چکا تھا اور ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ خوبصورت جانور نہیں غیر انسانی مخلوق یا چھلاوے ہیں کہ مور کی آواز نکلی، ارشد یار مجھے گھر لے چلو، مجھے پال لو، ہم دونوں فٹ بال بھی کھیلا کریں گے۔ میں نے چیخ کر کہا، آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو اور انہیں پھینک کر یہاں سے بھاگو جلدی۔ ہم نے ان جانوروں کو گود سے اتارنے کی کوشش کی لیکن وہ تو جیسے چپک گئے تھے ہم سے۔ پھر جیسے ہی میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تیز آواز میں تو مور میری گود سے اتر گیا۔ میں نے عرفان اور شکیل کو بھی قرآن آیات پڑھنے کا کہا اور ہم تینوں مل کر قرآن آیات کا تیز آواز میں ورد کرنے لگے تو ہرن اور بکری کا بچہ ہماری گود سے اتر گئے۔ میں نے کہا کہ بھاگو یہاں سے اور پھر ہم تینوں سر پر دوڑنے لگے۔ لیکن ہمیں پیچھے سے آوازیں آ رہی تھیں، ہمیں لے چلو، ہم بھی فٹ بال کھیلیں گے تمہارے ساتھ، ہمیں پال لو ارشد، عرفان، شکیل، تم تو ہمارے دوست ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر؟ لیکن ہم قرآن آیات پڑھتے ہوئے تیز تیز دوڑ لگا رہے تھے اور پھر آخرکار ہم آسیبی گراؤنڈ سے باہر آ ہی گئے اور اب ہم اس سڑک پر تھے جو موسیٰ کالونی کی طرف جا رہی تھی اور اس اسٹریٹ پر لائٹ جل رہی تھی۔ لیکن ہم نے اپنا دوڑنے کا سفر جاری رکھا اور عزیز کے گھر جا کر ہی دم لیا۔ عزیز ہماری حالت دیکھ کر سخت پریشان ہو گیا۔ ہم تینوں کی ہمتیں اب جواب دے چکی تھی، ہم تینوں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ صبح جب ہمیں ہوش آیا تو ہم عزیز کے گھر مہمان خانے میں موجود تھے اور ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہم پر دم کر رہے تھے۔ عزیز ہمیں ہوش میں آتے ہی دیکھ کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، یہ ہمارے علاقے کے مولانا جمیل الدین صاحب ہیں اور بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے ہی تم لوگوں پر پوری رات قرآن آیات کا دم کیا ہے۔ دراصل یہ بات ہے کہ تم لوگ چھلاوے والی گراؤنڈ سے گزر رہے تھے تو تم پر وہ اپنی شکلیں بدل کر پیچھے لگ گئے۔ مولوی جمیل الدین صاحب نے بتایا کہ یہ چھلاوے دراصل بڑے جن یا خبیث جن ہوتے ہیں اور تنہا لوگوں کا شکار کرتے ہیں جو ان کے علاقے سے گزرے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم و کرم کیا، انہوں نے ہم تینوں کو ایک ایک تعویذ دیا اور اسے اپنے اپنے گلے میں باندھنے کو کہا۔ ہم لوگ 3 دن تک عزیز کے گھر پر ہی رہے اور اس کے بعد جب اپنے اپنے گھروں کو واپس آئے تو گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا اور پھر ہم تینوں نے کبھی بھی اس گراؤنڈ کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی۔ آج اس واقعے کو تقریباً 20 سال گزر چکے ہیں اور وہ گراؤنڈ بھی موجود ہے اور وہاں دن میں اب بھی